الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ 10 ذی الحجہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی ہے جو قربانی ہے۔ قربانی قرب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اور قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ تیار ہو گئے، اور پھر ذبح بھی اپنی طرف سے چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی، اللہ کے حکم سے ایک دمبا آ گیا اور وہ دمبا ذبح فرمایا، اور اس سے قربانی کی سنت مقرر ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مدینہ منورہ تھے، آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے دست مبارک سے ایک دمبا ذبح فرمایا جس کے پاؤں سیاہ تھے اور چہرہ سیاہ تھا، منہ اس کا سیاہ تھا اور آنکھیں اس کی سیاہ تھیں اور باقی سارا سفید تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو تو قبول فرما، دعا فرمائی، اللہ کا نام لیا اور اس کو ذبح فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے 2 دمبے ذبح فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میرے ہر اس امتی کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کریں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اون، اس کے تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائیں۔ اور بعض حدیث میں بہت زیادہ وعید آئی ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی، کہ جو آدمی طاقت وسعت اس کے پاس ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، بلکہ فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ نے اتنا پسند نہیں فرمایا کہ ایسا شخص مسلمانوں کے مجمع میں آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی یہ عام سنت نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ نہ کرے، وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلے قربانی کا نصاب ہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم شخص پر واجب ہے۔ عاقل کا مطلب ہے کہ پاگل، مجنون، دیوانہ شخص ہے، اس کے پاس مال ہے، اس پر قربانی نہیں آتی۔ بالغ پر آتی ہے، نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کے پاس مال ہے، اس پر نہیں آتی۔ اور مقیم پر آتی کہ جو شخص قربانی کے ایام میں مسافر ہے، قربانی کے دنوں میں وہ سفر پر ہے، تو اس پر قربانی نہیں آتی۔ تو عاقل، بالغ اور مقیم پر۔ اور چوتھی چیز ہے صاحب نصاب۔ نصاب میں ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے اور ایک قربانی کا نصاب ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، کہ جس شخص کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چاروں چیزیں یا ان میں سے کچھ 2 ہوں
ملا کے وہ کسی بھی نصاب کو پہنچے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور سب سے کم نصاب چاندی کا ہے، تو 52.5 تولے چاندی کو اگر پہنچ جائیں، جو تقریباً 1,30,000 کے آس پاس، چونکہ چاندی کا ریٹ روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو 52.5 تولے چاندی کا تقریباً 1,30,000 کے آس پاس ہے، اتنا اگر کسی شخص کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ آتی۔ قربانی میں ایک 5ویں چیز بھی ہے، ضرورت سے زائد سامان، تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہے کہ گھروں کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو استعمال میں عام طور پر نہیں آتی، فالتو بسترے ہیں، فالتو کپڑوں کے جوڑے پڑے ہیں، اور فالتو برتن ہیں، اور کوئی فالتو چیزیں جو استعمال میں آتی نہیں کبھی بھی، ویسی رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی جمع کریں گے۔ اگر 5 چیزوں یا ان میں سے کچھ ہیں، 2 ہیں، ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہیں تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر قربانی کے 3 دنوں میں کسی دن بھی اس کے پاس پیسے آ گئے، نقدی آ گئی، یا سونا آ گیا، چاندی آ گئی، یا ان میں سے کوئی چیزیں 2 آ گئیں اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے کہ قربانی آیا ایک شخص پر ہے یا سب پر ہے۔ یہ مسئلہ اکثر حضرات پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایک گھر کی طرف سے سربراہ کی قربانی کافی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہے، اور مالی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو وہ ہر ایک پر الگ سے واجب ہوتی۔ مثلاً زکوٰۃ ہے، 2 آدمیوں کے پاس الگ الگ مال ہے تو الگ الگ دونوں پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح اگر دونوں کے پاس استطاعت ہے حج کی تو الگ الگ حج سب پر واجب ہوگا۔ تو قربانی بھی اسی طرح عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اگر صاحب نصاب ہیں، گھر کے اندر کئی افراد، شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، جوان اولاد ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک پر الگ الگ آئے گی۔ ایک کی طرف سے سب کو اس وقت کافی ہوتی ہے کہ جب گھر میں کسی پر کوئی بندہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے، کسی پر بھی واجب نہیں ہے، تو گھر کا ایک بندہ سربراہ وہ نفلی قربانی کر رہا ہے اور وہ اس کے اندر سب کی نیت کر دیتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو اس وقت تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، کیونکہ کسی پر بھی واجب نہیں ہے اور وہ سب کی نیت کر رہا ہے، تو اس وقت تو کافی ہے۔ لیکن الگ الگ اگر صاحب نصاب ہیں لوگ تو الگ الگ ان پر واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے اس وقت کافی ہوگی جب کوئی بندہ بھی صاحب نصاب نہ ہو، اور نفلی قربانی ہے اس کے اندر وہ سب گھر والوں کو ثواب میں شریک کر رہا ہے، اپنی طرف سے کرتا ہے، ثواب میں سب کو شریک کرتا ہے، تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کسی پر واجب نہیں۔ لیکن اگر صاحب نصاب لوگ ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ سے آتی ہے۔ قربانی صرف پالتو جانوروں کی ہوتی ہے، مثلاً اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور بھینس، بھینسا، اور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، ان کے علاوہ اگر کوئی حلال جانور بھی ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی، مثلاً ہرن ہے، باراسنگا ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پالتو جانور ہیں ان کی قربانی ہوگی، اور ان پالتو جانوروں کی بھی شریعت میں عمر مقرر ہے۔ جو بڑا جانور ہے جیسے گائے، بیل وغیرہ، بھینس، ان کی 2 سال عمر ہے، اور جو اونٹ وغیرہ ہیں، اونٹ، اونٹنی، ان کی 5 سال ہے، اور بکرا، بکری اس کی 1 سال ہے، اور بھیڑ یا دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہے اور اس کی وہ اتنا جسم میں بڑا ہے کہ وہ سال والوں میں چھوڑا جائے تو ان کے برابر ہی لگتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو بھیڑ اور دمبے میں خصوصیت کے ساتھ ان کا 6 ماہ کا بھی اگر بچہ ہے لیکن ہے تھوڑا بڑا ہے، اگر سال والوں میں چھوڑا جائے تو پتہ نہیں چلتا اتنا، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ باقی یہ ہے کہ بکرا، بکری، ان میں اگر سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہو، اور اگر گائے ہے تو وہ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہو، اور یہ سال قمری سال ہو، یعنی قمری سال جو چاند کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہے۔ مثلا ایک جانور ہے، وہ گائے ہے، اس نے بچہ دیا ہے 11 ذی الحج کو، تو اگلے سال 10 ذی الحج کو آپ اس کی قربانی کرتے ہیں
تو ابھی وہ 1 دن کم ہے، 2 سال بعد 10 ذیلحج کو اس قربانی کرتے ہیں تو وہ 2 سال سے 1 دن کم ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جب پورا ہو جائے اس کے بعد کریں تو وہ پھر جائز ہے۔ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں اور چھوٹے کے اندر ایک ہی حصہ ہے۔ گائے، بھینس، اونٹنی، اونٹ وغیرہ، ان کے اندر 7 حصے، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور بکرا بکری بھیڑ وغیرہ کے اندر ایک ہی بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ جب 7 آدمی شریک ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہیں شریعت کی طرف سے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب زیادہ آدمی شریک ہیں تو سب کی کمائی حلال کی ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے، جوئے کی ہے، سود کی ہے، رشوت کی ہے، یا اور کسی حرام طریقے سے اس نے کمایا ہے، تو حرام کمائی والے کو اگر آپ نے ساتھ قربانی میں شریک کیا تو کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سارے شریک جو ہے وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم نہ ہوں، اور کمائی حلال کی ہو، اور نیت سب کی ٹھیک ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اگر کوئی گوشت کی نیت سے قربانی کرے گا تو پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ عام طور پر مسلمان کی نیت ٹھیک ہی ہوتی ہے، ظاہر جو ان دنوں میں ذبح کرتا ہے، تو اس لیے اس پر تو اعتماد کرنا چاہیے، خواہ مخواہ مطلب شک نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں فلاں کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ سب حضرات اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ باقی یہ کہ نیت دل کی بات ہے اور کس کی نیت کیا ہے تو وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک مسلمان ہے تو ہم اعتماد کریں گے کہ اس کی نیت ٹھیک ہی ہے۔ اب جب سب حضرات اس میں شریک ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ 7 سے زیادہ نہ ہوں۔ اگر 7 سے زیادہ ہو گئے مطلب 8 شریک ہو گئے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ 7 شریک ہونے چاہیے اور سب کی آمدنی بھی حلال کی ہو۔ اب اس کے بعد جب ان میں گوشت وغیرہ کی تقسیم ہوگی تو یہ برابر کرنا بہت ضروری۔ جب قربانی میں کئی افراد شریک ہیں تو گوشت کے 7 حصے یا کئی حصے آپ کر رہے ہیں تو اس میں ہر ایک کا حصہ وزن کے ساتھ تول کے برابر کرنا ضروری۔ ویسے اندازے سے اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں۔ اگر میت نے وصیت کی ہے قربانی میں کہ میری طرف سے قربانی کر دو تو اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، پھر اس میں اس کا پورا حصہ رکھنا پڑے گا، اور پورا حصہ رکھنے کے بعد اس کا سارا گوشت صدقہ کرنا ہو۔ لیکن اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے بلکہ آپ خود میت کی طرف سے کر رہے ہیں تو میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ایک حصہ ایک میت کا رکھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ ایک حصے کے اندر کئی میتوں کی نیت کر دیں۔ مثلا آپ قربانی کر رہے ہیں، گائے کے اندر آپ نے 2 حصے رکھے، ایک اپنا رکھا، ایک اپنا والد صاحب فوت ہو گئے ان کی نیت کر رہے ہیں، والدہ کی کر لیں یا کسی اور کی کر لیں تو ٹھیک ہے، اور ایک کی نیت کریں۔ دوسری صورت ہے کہ اس ایک حصے کے اندر کئی افراد کی نیت کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مثلا ایک حصے کے اندر آپ نے اپنے والد کی، والدہ کی، دادا دادی، نانا نانی سب کی نیت کر لی، حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ کی نیت کر لی، تب بھی ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کو ثواب پہنچائیں۔ اس لیے اپنے جو میت ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کی طرف سے بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اگر اللہ نے طاقت وسعت دی ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کا حصہ رکھا دے۔ قربانی کے جانوروں کے اندر عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کا ولیمہ نہیں ہوا یا عقیقہ نہیں ہوا یا بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ اس کے اندر ایک عقیقے کا حصہ رکھتا ہے یا ولیمے کا حصہ رکھتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ قربانی کے اگر دن گزر گئے اور کسی شخص نے قربانی نہیں کی تو پھر یہ ہے کہ ایک چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہو۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، بندہ صاحب نصاب تھا، قربانی نہیں کر سکا، تو وہ ایک جانور کی قیمت، ایک چھوٹے جانور کی بکرے بکری یا بھیڑ دمبے کی قیمت صدقہ کرے گا۔ دوبارہ پھر اس کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہے اور نہ اگلے سال وہ اس کی طرف سے کر سکتا ہے، بلکہ اس کی قضا یہی ہے کہ انسان صدقہ کرے گا۔ قربانی کے حصوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر جب 7 رکھ سکتے ہیں تو 7 ضروری نہیں ہے، 7 سے کم بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 5 6 4 3 2
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے قربانی کے جانور کے ذبح کے مسائل، کہ قربانی کا جانور اس کو ذبح کیا جائے وہ اور اس کا وقت وغیرہ۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا جانور کا جو قربانی کا وقت ہے وہ 3 دن ہے۔ عید الاضحیٰ، عید کا دن، اور اس سے اگلا دن 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، 10، 11، 12۔ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور شہر کے اندر جب کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی تو وہاں پورے شہر کے اندر قربانی ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کا خود عید پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ خود وہ عید پڑھ لے، بلکہ پورے شہر کے اندر کسی ایک جگہ بھی عید پڑھی جا چکی ہے تو قربانی ہو سکتی۔ افضل پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 11 ہے، اس کے بعد 12 ہے۔ 12ویں کو مغرب کی اذان سے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر 12ویں کی مغرب کی اذان کا ٹائم داخل ہو گیا اس کے بعد جو انسان جانور ذبح کرے گا تو وہ عام ذبیحہ ہوگا، صدقہ ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض رات نے عید سے پہلے ذبح کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہے، یہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جو ہے وہ آپ نے کیا۔ البتہ وہ گاؤں یا دیہات جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، چھوٹے گاؤں ہیں، بہت دیہات ہیں جہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں کوئی شخص فجر کے بعد بھی اگر ذبح کرتا ہے تو وہاں ان کی قربانی ٹھیک۔ اب اس کے بعد قربانی کے جانور کے ذبح کے مسائل۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ذبیحہ پر رحم کیا اللہ اس پر قیامت والے دن رحم کرے، کہ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور، جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کے ذبیحے پر ہو۔ یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ اگرچہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی پرندہ ذبح کر رہا ہے اس پر اس نے رحم کیا تو اللہ اس پر قیامت والے دن رحم کرے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وَالشَّاةَ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، اگر آپ نے بکری ذبح کر رہے ہیں، بکری پر آپ رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ اب جانور پر شفقت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، چھری کو تیز رکھا جائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا انہوں نے جانور کو لٹایا ہوا ہے، چھری تیز کر ہے، تو آپ نے فرمایا تم اسے کئی موتیں کیوں دے رہے ہو؟ پہلے چھری تیز کر کے رکھے اور اس کے بعد جانور ذبح کریں۔ ذبح کے وقت جانور کو لٹا کے اگر قبلہ رخ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قبلہ رخ نہیں ہو رہا تو تب بھی وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اگر اہل کتاب میں سے ہو تب بھی ذبیحہ اس کا حلال ہے، لیکن بہتر ہے مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم ہوگا اہل کتاب کے علاوہ تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو جانور حرام ہو جائے، اور یہ ہر جانور کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی ذبیحہ ہے قربانی کے دن ہے یا اس کے علاوہ جو عام طور پر مرغیاں ذبح کرتے ہیں یا اور کوئی پرندہ ذبح کریں، اللہ کا نام لیے بغیر اگر کوئی چیز ذبح کی جائے گی تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیں گے تو حرام ہو جائے گی، اگر غلطی سے رہ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، معاف ہے۔ قبلہ رخ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر بہت زیادہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہیں پر اسے ذبح کر دیں، پھر قبلہ رخ نہ کریں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا نہ ذبح کریں، اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ ذبح میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی رگ ہوتی ہے، اور سانس کی رگ ہوتی ہے، اور 2 خون والی ہوتی ہے۔ ان چاروں رگوں میں سے 3 کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ چاروں کٹ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، چاروں نہ کٹیں، 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ البتہ اس میں کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھری تیز ہو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ذبح جانور کو کریں تو آگے ایک جگہ حرام مغز آتا، حرام مغز تک چھری کو پہنچانا اور اس کو کاٹنا، اس کو الٹی چھری مارنا، یہ ٹھیک نہیں، اس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جانور کا سانس جلدی نکل جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور اگر تھوڑے بہت پاؤں مارے تو وہ اس سے اس کا جو خون ہوتا ہے وہ خون اچھی طرح باہر نکل جاتا ہے، اور اس خون کا اچھی طرح باہر نکلنا یہ گوشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اتنا گوشت عمدہ ہوگا جتنا اچھی طرح خون نکلے گا، اور وہ تب نکلے گا جتنا جانور زیادہ پاؤں مارے گا۔ تو اس لیے وہ جو اس کی حرام مغز تک پہنچاتے ہیں اور اس سے جانور کا سانس جلدی نکلتا ہے، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی رگیں اگر آپ نے 3 یا 4 کاٹ دی ہیں تو کافی ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر بھی لگتی ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ذبح کے بعد یہ جو خون ذبح کے وقت بہہ گیا یہ ناپاک خون ہے، البتہ اس کے علاوہ جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے تو وہ خون پاک ہے۔ اب قربانی کے گوشت کے بہتر ہے کہ انسان 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک خاندان والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غریب مسکین حضرات کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص سارا گوشت صدقہ کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی سارا گھر میں رکھتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، مستحب ہے کہ کم از کم 1/3 صدقہ کرے، اس سے کم صدقہ نہ کرے، یہ بہتر۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کی جو اجرت ہے وہ الگ سے طے کی جائے، گوشت میں سے، کھال میں سے اور اس کی کچھ چیزوں میں سے اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہو، بلکہ اس کی ساری چیزیں یا صدقہ کر دے یا خود استعمال کر۔ قربانی کی کھال ہے وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے انسان، کسی کو دے بھی سکتا ہے، اور اس سے کوئی چیز بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اگر بیچیں گے تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہو۔ اسی طرح اگر آپ کسی رفاعی ادارے کو دیتے ہیں تو اسے چونکہ آپ اپنا وکیل بناتے ہیں تو وہ بیچتا ہے، پھر بیچ کے اسے استعمال کرتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ وہ ادارہ ایسا ہو جو اس مستحقین تک پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ جو کھال ہے جب اسے بیچ دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت کو پھر ان لوگوں پر لگانا ضروری ہوتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو اس پر جو لوگ احتیاط کرتے ہیں، جو ادارے محتاط ہیں، انہی کو دینی چاہیے کھال، ایسے غیر محتاط کسی ادارے کو نہ دیں جو کھال ویسی اس کو بیچ کر کسی بھی کام میں لگا دے۔ جانور کے اندر 7 چیزیں جو ہے وہ حرام ہوتی، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ 7 چیزیں جانور کے اندر حرام ہوتی۔ بہنے والا خون حرام ہے، کپورے حرام ہیں، غدود حرام ہے، اور نر اور مادہ کی جو شرمگاہیں ہیں یہ حرام ہے، مثانہ حرام ہے، اور پتہ حرام۔ یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کا استعمال جائز نہیں۔ اب اس کے بعد قربانی کے جانور کے عیب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جانور کو دیکھ کر خریدیں، اس کی آنکھ کہ وہ کانا نہ ہو، اسی طرح لنگڑا نہ ہو، اور کوئی ایسے عیب اس میں نہ ہو۔ اب اصل تو یہ ہے کہ جانور بالکل سالم ہو، صحیح ہو۔ قرآن میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت کامل درجے تک پہنچو گے جب پسندیدہ نیکی کے کامل درجے تک اس وقت پہنچو گے جب اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے۔ تو جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن البتہ تھوڑا بہت اگر عیب ہے تو اس میں تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر زیادہ عیب ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا جانور اندھا ہے، نظر نہیں آتا، یا ایک آنکھ اس کی خراب ہے، لنگڑا ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ چل نہیں سکتا، بالکل اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، یا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یا ایک کان کٹا ہوا ہے، یا ناک کٹی ہوئی ہے، یا دم کٹی ہوئی ہے، یا اتنا خارشی ہے کہ اس کی خارش جو ہے وہ اس کے گوشت تک سرایت کر چکی ہے، یا اس کے تھن، بکری ہے تو اس کا ایک تھن خراب ہے، کٹا ہوا ہے، گائے ہے تو اس کے 2 تھن کٹے ہوئے ہیں، یا وہ خنثی جانور ہے جو مرد عورت مذکر مؤنث کوئی بھی نہیں ہوتا، یا اس کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی ہوتی نہیں۔ البتہ تھوڑا بہت عیب ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر اس کی بھی نہیں ہے۔ مثلا جس کے کچھ سینگ کٹ گئے، یا خارشی ہے لیکن خارش اس کی گوشت تک نہیں پہنچی، یا اسی طرح سینگ مڑے ہوئے ہیں، تھن چھوٹے ہیں، یا کان چھوٹے ہیں، اس قسم کے عیب ایسے ہیں کہ جو تھوڑے بہت ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر حاملہ جانور ہے اس کو کسی نے ذبح کیا اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اور
لیکن ذبح اگر حمل اس کا بالکل پیدائش کے قریب ہے تو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آخری چیز ہے کہ قربانی میں جو سب سے اہم ہے بات ہے، وہ یہاں ہم آخر میں ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو۔ قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ انسان کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اس پر اللہ ثواب عطا کرے، اور نیت دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے کہ یار قربانی نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، یار ہمارا جانور تو بہت اچھا ہے جی، سب کو دکھا رہے ہیں، اور نیت یہ کہ لوگ کہیں جی کتنے حاجی صاحب نے ماشاءاللہ کتنا اچھا جانور لیا، کتنا مہنگا لیا۔ اس قسم کی نیتیں نہیں ہونی چاہیے، نیت ہو اللہ کی رضا کی، اللہ کو راضی کرنے۔ تو یہ انسان ہر کام میں اپنی نیت دیکھے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، نیت اس کی ٹھیک ہو اور اللہ کی رضا ہو تو اس پر تھوڑا عمل بھی اس کا کافی ہے، اور بہت بڑا عمل ہوگا نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس پر بجائے ثواب کے الٹا اس پر وبال آئے گی۔ آخری مسئلہ حاجیوں کے متعلق کہ حاجی جو حج پر گئے، اور ہمارے پاکستانی حاجی اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ حج کا احرام باندھ۔ تو جو حاجی تمتع کر رہے ہیں یا قران جس میں اکٹھا حج عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یہ دونوں حاجی ایک اضافی قربانی کریں گے۔ وہ حج کی قربانی ہے جسے دم شکر کہتے ہیں، کہ اللہ نے ان کو ایک سفر کے اندر 2 عبادتوں کی توفیق دی ہے، تو ان پر الگ سے ایک اضافی قربانی واجب ہے، وہ حج کی قربانی، وہ وہیں پر ہوگی۔ اور یہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ اگر حاجی صاحب نصاب ہیں اور مقیم ہیں تو ان پر الگ سے آتی ہے۔ تو جو حاجی صاحب نصاب بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، اور وہاں قران یا تمتع کر رہے ہیں، تو ان پر 2 قربانی آئیں گی، ایک حج کی قربانی اور ایک یہ سنت ابراہیمی جو قربانی ہے، یہ دونوں الگ الگ کرنی ضروری ہوگی۔ یہ والی یہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن حج کی وہاں پر کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔